آپ نے پوچھا ہے کہ غیر مقلد کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی نہیں کی، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3122 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے خریدے، فذبح احدہما عن امتہ، ایک کو اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا، لمن شہید للہ بالتوحید وشہید لہ بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مینڈا اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا اور دوسرا محمد اور آل محمد کی طرف سے ذبح کیا ہے۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی غیر مقلد نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ واقعی وہ غیر مقلد ایک حدیث کوٹ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قبولیت کی دعا کی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ان چیزوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی بھی کی ہے، ساتھ دعائیں بھی دی ہیں۔ تو جہاں قبولیت کی دعا ثابت ہے، وہیں امت کی طرف سے ذبح کرنا بھی ثابت ہے۔ اور اسی حدیث کے تحت اگر آپ جامع ترمذی میں دیکھیں گے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس پر امت کے علماء کی رائے ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ تو بہت سارے حضرات نے، خود علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مشہور فتاوی مجموع الفتاوی جلد 26 صفحہ 306 پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا افضل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں، اہل علم کے فتاوی جات کی روشنی میں بھی ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے ہمارے لیے کہ میت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور ایسا دعویٰ کرنا کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث، کوئی قرآنی آیت موجود نہیں ہے۔